تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سیم وہی چیز، لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی ہو رہا ہے۔ ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے، وہ کہتے ہیں جی جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں۔ آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر۔ اس میں نے بخاری اور مسلم سے یہ حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے، تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے۔ یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے۔ تو اما عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا، یہ مزارات والا جھمگٹا نہیں رہتا تھا۔ پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا۔ قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے، وہ تو حصار کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا، اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے، عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے، انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں،
اس کے باوجود دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی منوان اسی طریقے سے آئیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا انہیں جی نہیں یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا، فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف۔ بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو کچھ اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی، یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا، اور تو اور آپ چھوڑ دیں فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہاں حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں، حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے والے سے اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، یہ والی خرابیاں ایز اے پرسن اس میں موجود نہیں تھیں، مزارات والی اور یہ مردوں کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے وہ محفوظ تھا۔ لیکن اس کے مزار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی آپ بھی ہمارے لیے کر دیں تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں محذوف تھا عما یشرکون، جو کچھ شرکیہ چیزیں تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں پہ کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم کے اگینسٹ۔ آپ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، توحید راسخ ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ایک بت ہمیں بنا دے، یعنی دل کاری آتا ہے نا۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم محرم میں یا میلاد میں جب اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تھوڑا بہت ساڈا بھی دل کرتا ہی ہے۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی دل کرتا تھا کہ تھوڑا بہت ہم یہ بھی کام ہم بھی کر لیں۔ ان کاموں میں مزے ہی بڑے ہیں نا، ظواہر ہے نا، لیکن یہی تو آزمائش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ چور تلاش کر لیا تھا اپنی، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں آئی تھی، اس کا شان نزول کہہ لیں یا شان فرمان ہمیں ترمذی سے پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، تو وہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، عقیدہ توحید کے خلاف جو ایک شرکی ایکٹیویٹی
جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا بت بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے مجھ سے درخت مانگ لیا ہے. حالانکہ انالوجی کو نہیں بنتی ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے تو خدا کا بت مانگا تھا، تو کیا صحابہ کرام نے کوئی خدا کا ایکویلنٹ درخت مانگا تھا برکت کے لیے؟ تو اصل میں امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے. جو چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، چاہے ڈائریکٹلی لے کے جاتی ہو یا انڈائریکٹلی، وہ منع ہے. آپ کے علماء آپ کو بے شک کہانیاں کراتے رہے، نہیں وہ ایک ذاتی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ایک مستقل بذات ہوتا ہے، ایک غیر مستقل بذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک محدود ہوتا ہے، ایک لامحدود ہوتا ہے. اے بوجھ پاؤ ساریاں شیواں. نبی علیہ السلام نے صرف ایک درخت مقرر کرنے کو کہہ دیا کہ یہ بت مقرر کروا رہے ہو تم مجھ سے. کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو. آپ نے اتنی احتیاط کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ فرامین اور قرآن پاک محفوظ ہے، تبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوئی. ادروائز یہ امت بھی اسی ٹریک کے اوپر 100% چل پڑتی جس طرح اگلے لوگ تھے. یہاں پہ بھی گمراہیاں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں وہی توحید پائی جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں جو قرآن کی توحید نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی نا، وہی ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے، اور بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ یہ قوم نوح کے بھی نیک بندے تھے جن کی شروع میں تصویریں لٹکائی گئیں، اور اس لیے کہ جی جناب یہ بڑی برکت ہوگی، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا جذبہ پیدا ہوگا